کلام الہی کے قابل احترام سچے قدردان طالبات و طالبین قرآن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پر ہم سب کا ایمان ہے کہ دنیا کی سچی اور روشن حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید وہ عظیم اور لاجواب کتاب ہے جس نے دنیا میں زبردست انقلاب رونما کیا، جس سے جہالت کا اندھیرا دور ہو کر علم اور نالج کا سویرا ہو گیا، جس کی بدولت حیوان بنا ہوا انسان فرشتہ صفت آدمی بن گیا، اور اس بے مثال انقلابی کتاب کی وہی انقلابی شان آج بھی زندہ ہے اور باقی ہے۔ اور جس طرح زمانے جاہلیت میں اس کلام الہی نے انقلاب برپا کیا، آج بھی ہمارے درمیان یہ کتاب عظیم ویسا ہی انقلاب پیدا کر سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ تو چلیے پڑھنا شروع کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحیم۔ معزز طالبات و طالبین قرآن، آج کی مجلس میں آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37، 38 اور 39 جملہ 3 آیتوں کی تلاوت فرمائیں گے اور ان کا مفہوم و خلاصہ سماعت فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب، پھر دو لفظوں کو ملا کر اخفا کے ساتھ پڑھیے، کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، پھر پیچھے سے پڑھیے، هو التواب الرحیم۔ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني، پھر دونوں لفظوں کو ملا کر غنے کے ساتھ پڑھیے، یأتینکم منی، پھر دہرائیے، یأتینکم منی ھدی فمن تبع، پھر تینوں کو ملا کر اخفا کے ساتھ پڑھیے، ھدی فمن تبع، پھر اسی کو دہرائیے، ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین
كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك. پھر دونوں لفظوں کو ملا کر مد کے ساتھ پڑھیے. بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ. اس کو پھر دہرائیے. بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. معزز طالبات و طالبین قرآن، پچھلے سبق میں شیطان کی وسوسہ انگیزی اور حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش اور اس کے نتیجے میں آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنا اور زمین پر اتر آنا بیان کیا گیا تھا. جنت میں حضرت آدم و حوا سے جو لغزش صادر ہوئی تھی، اس پر اللہ کی طرف سے ان کو جو تنبیہی خطاب ہوا تھا، وہ خطاب جو ایک طرح کا عتاب تھا، ایسا خطاب و عتاب آدم علیہ السلام نے اس سے پہلے کہاں سنا تھا. حضرت آدم علیہ السلام ایسے سخت مزاج بھی نہیں تھے جو اس کو برداشت کر لیتے. جب انہوں نے وہ عتاب آمیز خطاب سنا تو ایک انتہائی وفادار مگر خوف زدہ شاگرد کی طرح بے چین ہو گئے اور فوراً معافی کی التجا کرنے لگے. مگر پیغمبرانہ معرفت کی بنیاد پر اس الہی تنبیہ سے ان کے اندر جو خشیت، جو ہیبت اور خوف پیدا ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے کوئی بات زبان سے نہیں نکل پا رہی تھی، یا پھر اس اندیشے سے کہ معافی کی درخواست و التجا کہیں دربار الہی میں ایک اور گستاخی نہ ہو جائے، پھر ایک اور عتاب کا سبب نہ بن جائے. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام خاموش تھے. اللہ تعالیٰ تو دلوں کی بات سے خوب واقف ہیں اور رحیم و کریم بھی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی قابل رحم حالت دیکھ کر خود ہی ان کو کچھ ایسے کلمات سکھا دیے جو توبہ طلبی، معافی اور معذرت خواہی کے مضمون پر مشتمل تھے. ایسے کلمات ان کو سکھا دیے تاکہ آدم علیہ السلام ان الفاظ کے ذریعے اللہ سے توبہ کریں اور معافی مانگیں. ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37، 38 اور 39 جملہ 3 آیتیں پڑھی ہیں، ان میں اسی کا بیان ہے. سماعت فرمائیں. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے توبہ کی دعا کے چند الفاظ سیکھ لیے اور ان الفاظ کے ذریعے انہوں نے اللہ سے توبہ کی، معافی مانگی. اس پر اللہ نے ان پر رحم فرماتے ہوئے ان کی توبہ قبول فرما لی. یقیناً اللہ تعالی بڑے معاف فرمانے والے ہیں اور بڑے مہربان ہیں. معزز طالبین قرآن، اس بیان سے یہ سمجھ میں آیا کہ جنت میں ہی آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، مگر اس کے باوجود زمین پر اترنے کا جو حکم دیا گیا تھا وہ کینسل نہیں ہوا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے میں اللہ کی بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں تھیں. مثلا آدم علیہ السلام کی نسل سے فرشتوں اور جنات کے درمیان انسانوں کی ایک نئی قسم کی مخلوق کو وجود میں لانا اور ان کو ایک درجے کا اختیار دے کر شریعت کے حکموں کا مکلف و پابند بنانا اور ان میں اللہ کی خلافت قائم کرنا، شریعت کے احکام اور حدود لاگو کرنا، تاکہ انسانوں کی یہ نئی مخلوق ترقی کر کے اس مقام پر پہنچ سکے جو بہت سے فرشتوں کو بھی نصیب نہیں. اس لیے خطا معاف کرنے کے بعد بھی زمین پر اترنے کی آرڈر کو کینسل نہیں فرمایا، البتہ اس کا انداز بدل دیا. یعنی
پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے اور زمین پر جانے کا جو حکم دیا وہ حاکمانہ انداز کا تھا کہ تم سے یہ خطا ہوئی اس لیے یہاں سے نکل جاؤ، یہ تمہارے لیے سزا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، دنیا میں چلے جاؤ۔ اب توبہ کے بعد جنت سے نکل جانے کا جو حکم دیا گیا وہ حکیمانہ انداز کا ہے کہ اب تم پہلے کی طرح جنت میں رہنے کے لائق تو ہو، مگر اس وقت ہمارے پیش نظر یعنی اللہ کے نزدیک دنیا میں بھیجے جانے کے چند خاص مقاصد ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے تمہیں دنیا میں جانا ہوگا۔ ان خاص پروگراموں میں سے ایک اہم کام تمہارے ذریعے دنیا میں میری خلافت سنبھالنے کا پروگرام ہے۔ زمینوں کا، آسمانوں کا اور پوری کائنات کا ایک اکیلا خدا تو میں ہی ہوں، مگر بات یہ ہے کہ نہ تو ہر انسان بغیر کسی حجاب کے ڈائریکٹلی مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، نہ میں ہر انسان سے ڈائریکٹلی رابطہ کرنا پسند کروں گا۔ اس لیے تم کو میرے انچارج بن کر دنیا میں میری طرف سے بتائے گئے احکام کو نافذ کرنا ہوگا۔ میری طرف سے بتائے جانے والے پروگراموں کو دنیا میں نافذ کرنا ہوگا، چلانا ہوگا۔ اس کے بعد آج کے سبق کی دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان ذمہ داریوں کو بیان فرمایا جو اللہ کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے آدم علیہ السلام کو سونپی گئیں۔ پھر اس آیت کریمہ میں زمین پر اترنے اور دنیا میں جانے کا حکم دہرایا گیا۔ چنانچہ فرمایا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم سب جنت سے اتر جاؤ اور دنیا میں چلے جاؤ، میری طرف سے تمہارے پاس احکامات اور ہدایتیں آتی رہیں گی۔ جو لوگ میرے احکام اور میری رہنمائی کے مطابق چلیں گے اور میرے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، ایسے نیک انسانوں کو زندگی میں کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، نہ ان کو پچھلی پریشانیوں پر رنج و غم ہوگا، نہ نئی پریشانیوں کا اندیشہ ہوگا، وہ بالکل اطمینان کی زندگی گزاریں گے۔ اور یہ بھی سن لو کہ جو لوگ کفر اختیار کریں گے اور انبیاء کرام کو جھٹلائیں گے، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایتوں کے مطابق اور انبیاء کرام کی باتوں کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، ان کا آخری اور پرماننٹ ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ عظیم الشان اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں جو کچھ فرمایا بالکل سچ فرمایا۔ معزز طالبین قرآن، آج کے قرآنی پروگرام میں سبق یہ ہے کہ توبہ قبول کرنے کا اور گناہ معاف کرنے کا اختیار سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے۔ یہود و نصارہ اس قاعدے سے غفلت کی بنا پر سخت فتنے میں مبتلا ہو گئے کہ پادریوں اور اپنے پیروں کے پاس جاتے اور ان کو کچھ ہدیے دے کر اپنے گناہ معاف کرا لیتے اور یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے معاف کر دیا تو اللہ کے نزدیک بھی ان کے گناہ معاف ہو گئے۔ آج بھی بہت سے بے علم اور ناواقف مسلمان ایسے عقیدے رکھتے ہیں جو سراسر غلط ہیں۔ کوئی عالم یا مرشد کسی کے گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ استاد یا مرشد و مربی حضرات کسی کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعا کر سکتے ہیں۔ آج کے قرآنی پروگرام کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ گناہ کر کے اس کو اچھا سمجھنا شیطانیت ہے۔ انسانیت اور آدم پنا یہ ہے کہ گناہ کو برا سمجھے اور اس سے بچنے کی طاقت بھر کوشش کرتا رہے۔ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کا پکا عہد کرے۔ آج پڑھی گئی آیتوں کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ انسانوں کا ازلی اور اصلی دشمن شیطان انسانوں کو جنت سے محروم کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے وہ ہر وقت جان توڑ کوشش میں لگا رہتا ہے اور اس کی کوشش وسوسوں کے ذریعے چلتی ہے۔ شیطان انسانوں کے دلوں میں وسوسے اور گناہوں کے خیالات ڈال کر
اور گناہ کے کاموں کو اچھا کام اور فائدے کے کام بتلا کر گناہ کرا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ چلایا تاکہ لوگوں کو بتلا دیا جائے کہ نیک کام اور اللہ کی مرضی کے کام کون سے ہیں، غلط اور ناجائز کام کون سے ہیں۔ معزز سامعین اعظام، انسانوں کے اس خطرناک دشمن شیطان کی دشمنی کے اثرات سے بچنے کے لیے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیا جائے، جس کا واحد راستہ تقوی والی زندگی ہے، جس کی قرآن و حدیث میں بار بار تاکید کی گئی ہے۔ محترم ناظرین کرام، ماشاءاللہ آپ نے یوٹیوب پر قرآن کے مقدس پروگرام سے استفادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں قرآن پاک کی دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ اسی کے ساتھ آپ سے ایک خاص گزارش یہ ہے کہ اس پروگرام کے ساتھ جو دوسرے غیر ضروری اور فضول قسم کے ویڈیوز یوٹیوب کی لسٹ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کو دیکھ کر اپنا قیمتی وقت اور ایمان ضائع نہ کریں۔ اور دوسری عام گزارش یہ ہے کہ اپنے دوست و احباب کو بھی اس بابرکت قرآنی پروگرام سے استفادہ کرنے کی ترغیب دلائیں، ان کو اس کے سبسکرائبرز بنائیں، اس کو لائک کریں اور اس کی لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ قرآن کی عظیم اور مبارک خدمت کرنے والوں میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں خوش رکھے، آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔